ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ بیٹا اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مقصد ہے کہ تم اپنے رب کو پانا چاہتے ہو، دیکھو تیرے انتظار میں، دیکھ اس نے کیسے کیسے بندوبست کر رکھی، دیکھ منم علیہم یہ لوگ ہیں، تو کہنے لگا کہ منم علیہم کا راستہ چاہیے، یہ اللہ کا معیار یہ ہے، تیری بھی پاس کھلی چوائس ہے، تو چاہے مغضوب علیہم کو فالو کر، ان کو آئیڈیل بنا، ضالین کو آئیڈیل بنا، کوئی تجھے نہیں روکتا، مگر بیٹا جینا ہے تو دلیل کے ساتھ جی، مرنا ہے تو دلیل کے ساتھ مر۔ پتہ نہیں کہاں سے کنڈیشننگ ہو گئی کہ حضور صحابہ اکرام صرف دنیا سے کٹ کر بیٹھے تھے۔ میں نے کئی جگہ پہ اپنی اس محفل میں جب میں نے بات کی تو بڑے بڑے جو علم رکھنے والے تھے وہ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا جی تحقیق کیجئے، اگر میری تحقیق غلط ہے، جو چور کی سزا میری سزا۔ وہ معاشرے کے اہم ترین اور جن کو ہم کہتے ہیں نا کریم تھے، وہ باشعور لوگ تھے، وہ لوگوں کو راہ دکھانے والے لیڈر تھے، وہ حیثیت کے اعتبار سے بزنس ٹائکون اور انٹرپرینورز تھے وہ۔ ان لوگوں کو قرآن نے اپیل کیا، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپیل کیا۔ آج ہم عشق رسول میں مرنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ تیار ہیں۔ ایک سوال لے کر جائیے گا، کیا عشق رسول میں کوئی جینے کے لیے تیار ہے؟ ہم تو وہ چراغ شب ہیں جن کے نصیب میں سحر ہو نہ ہو۔ کم از کم ایک سوال اپنی آنے والی نسلوں میں چھوڑ یہ کرنا، بس یہ ان کا وائے ان کو دے دیجئے کہ یہ ہے، یہ دونوں طرف تمہیں آزادی ہے، کوئی نہیں روکے گا، خدا بھی نہیں روکے گا، وہ بعد کے فیصلے ہیں مرنے کے بعد، مگر ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ ہے، جس بھی راستے کو اپناؤ پوری کنوکشن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپناؤ۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقصد، یہ ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ ہم پڑھتے رہیں گے اسی طرح ہی، مگر اپنے بچوں کو نماز سکھاتے وقت بس یہ تو آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ بیٹا تم نماز اب سیکھنے لگے ہو، قاری کو بعد میں بلائیں۔ ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ بیٹا اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مقصد ہے کہ تم اپنے رب کو پانا چاہتے ہو، دیکھو تیرے انتظار میں، دیکھ اس نے کیسے کیسے بندوبست کر رکھی، اس نے جیسے ہی تم اہدنا الصراط المستقیم کو کہو گے تو وہ کہے گا کہ میرے عبدی ما سال، میرے بندے کے لیے میں نے وہ دے دیا جو وہ چاہتا ہے۔ دیکھ منم علیہم یہ لوگ ہیں، تو کہنے لگا کہ منم علیہم کا راستہ چاہیے، یہ اللہ کا معیار یہ ہے، تیری بھی پاس کھلی چوائس ہے، تو چاہے مغضوب علیہم کو فالو کر، ان کو آئیڈیل بنا، ضالین کو آئیڈیل بنا، کوئی تجھے نہیں روکتا، مگر بیٹا جینا ہے تو دلیل کے ساتھ جی، مرنا ہے تو دلیل کے ساتھ مر۔ پھر ہوگی اس کی نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ آج یہاں پر آپ دیکھیے عجیب، میں تو کہتا ہوں معاملہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیے چہرہ روشن ہو جائے گا، ظہر کی نماز پڑھیے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، عصر کی نماز پڑھیے تو یہ، عشاء کی نماز میں یہ پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، سبھی کچھ ملے گا، مگر کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ نماز پڑھیے آپ کو اللہ مل جائے گا۔ 8-9 سال سے جس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، ان مولوی صاحب کی جو نماز، جو ظاہر ہے قرآن سنے جاتے ہیں، نماز کا مطلب کیا کہ قرآن سنیں، 3 نمازیں اللہ تعالیٰ نے جہری کروا دی ہیں کہ ہم قرآن سنیں۔ فجر کی نماز میں حکم ہے کہ آپ لمبی صورتیں پڑھیں، عشاء کی نماز میں حکم ہے کہ آپ لمبی صورتیں سنیں تاکہ ہم قرآن سنیں کہ میرے بندے تو جو مجھ سے مانگتا ہے کہ ہدایت دے تو لے، یہ میں تجھے ہدایت دے رہا ہوں۔ اب وہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، آپ یقین کریں ہمیں حفظ ہو چکی ہیں، مغرب کے وقت انہوں نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، فجر کے وقت انہوں نے یہاں پہ یہ 2 رکوع پڑھنے ہیں، عشاء کے وقت انہوں نے یہ پڑھنے ہیں۔ اب وہ 2-3 چیزوں کے وہ سیٹ ہیں، 2-3 جگہوں کے سیٹ ہیں، اسی کو رپیٹ، اسی کو رپیٹ، اسی کو رپیٹ، اسی کو رپیٹ۔ اور وہ اللہ ان کو اجر دے، وہ ایسی قرآن بھی ایسے پڑھیں گے۔ مثلا سورہ ملک کی ایک اگر آیت ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، حل تری من فطور،
دیکھو فرجیل بصر حل تری من فطور، ذرا نظر دوڑا کر دیکھو تمہیں کوئی فرق نظر آیا. اب یہ ایک سوال ہے، اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دینا ہے. اب وہ یہیں سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے. اگلی آیت آپ سنیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا. خیر، فرجیل بصر حل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پھر نظر دوڑاؤ، پھر نظر اٹھاؤ، دیکھو تمہیں کوئی تخلیق میں فرق نظر آتا ہے؟ نہیں آئے گا. بالآخر تمہاری نظر مراد واپس لوٹ آئے گی. اب یہاں پہ ایک مطلب پورا ہوتا ہے، وہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا، وہ رکوع میں چلا گیا. کسی کو نہیں پتا، کسی نمازی کو نہیں پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. وہی ٹیپ ریکارڈ. یہ کیا میں بہت مشکل باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 16 سال لگائیں دین کو سیکھنے کے لیے؟ کیا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دیجئے؟ کیا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لینے سے کہ ہماری دنیا بالکل بدل جائے گی، یعنی ہم دنیا سے بالکل کٹ جائیں گے؟ میں نے تو آپ کو ایک بات رکھی ہے کہ اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو تھے انہوں نے تو 3 براعظموں پر حکومت کر کے دکھائی ہے. پتہ نہیں کہاں سے کنڈیشننگ ہو گئی کہ حضور صحابہ کرام صرف دنیا سے کٹ کر بیٹھے تھے. میں نے کئی جگہ پہ اپنی اس محفل میں جب میں نے بات کی تو بڑے بڑے جو علم رکھنے والے تھے وہ حیران رہ گئے. میں نے کہا جی تحقیق کیجئے، اگر میری تحقیق غلط ہے، جو چور کی سزا میری سزا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ ہم سب کی کنڈیشننگ ہوئی پڑی ہے، غلام طبقہ تھا. جی ذرا تحقیق کیجئے، میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں. عشرہ مبشرہ کو دیکھیے جی، عشرہ مبشرہ کو 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ اکرام ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے جن کو ہم آج کی زبان میں بزنس ٹائکون کہتے ہیں، انٹرپرینورز تھے. کون تھے وہ؟ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، وہ تو مشہور ہیں. 3 چلے صحابہ اکرام میں کہتا ہوں جن کو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ میں وہ چلے اتنے امیر نہیں تھے. حضرت علی جن کا فقر مشہور تھا، ابو عبیدہ بن جراح وہ بھی اس وقت جب ایمان لائے تھے وہ بھی امیر تھے، تاجر تھے چلے، لیکن بعد میں انہوں نے فقر اختیار کیا. اور حضرت سعید بن زید. مکہ میں اس وقت 18-19 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ٹوٹل پورے مکہ میں. ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 10 میں سے جو 8 یا 9 صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہ معاشرے کے اہم ترین اور جن کو ہم کہتے ہیں نا کریم تھے، وہ باشعور لوگ تھے، وہ لوگوں کو راہ دکھانے والے لیڈر تھے. وہ حیثیت کے اعتبار سے بزنس ٹائکون اور انٹرپرینورز تھے. وہ ان لوگوں کو قرآن نے اپیل کیا، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپیل کیا. کیا حضرت عثمان غنی جب ایمان لے آئے تو کیا غریب ہو گئے تھے وہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو غریب ہو گئے تھے وہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب وہ فوت ہوئے حضرت عثمان غنی کے شاید دور میں، تو اس وقت ان کی جب وراثت جب تقسیم کی گئی تو سونے کی اتنے بڑی بڑی وہ اینٹیں تھیں کہ ان کو تھوڑیوں سے توڑ کر ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا. مگر اس کے باوجود عشرہ مبشرہ. حضرت مصعب بن عمیر کون تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر گزرا، کیونکہ ان کے لیے جو پرفیومز تھے وہ باہر سے آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کی خوشبوئیں، اس کے کپڑے، جس ناز و نعم میں پلا ہے، آج یہ اس کو چھوڑ کر آ گیا. کون تھے وہ؟ 5% لوگ ملیں گے آپ کو ابتدائی صحابہ کرام میں جو غلام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو حوالے دے دوں گا، کسی نے اگر پوچھنا ہو بعد میں پوچھے، میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. وہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ دین کو پکڑو گے تو دنیا نکل جائے گی، دنیا کو قربان کرنا پڑے گا؟ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ میں آپ کو بتاؤں کہاں سے آئے لوگ. یہ وہ ویکیوم تھا جو ہم نے کریٹ کیا ہے اپنے دین کو نہ سمجھ کر، اپنے رسول کو نہ سمجھ کر، قرآن کو نہ سمجھ کر. وہ خالی جگہ ایک بنی، وہ ہماری اسپرچل ہالونس بنی جس کا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے. اس میں قصور ان کا تو نہیں ہے. ہمیں آج سب کچھ ہے، ہماری کنڈیشننگ ہوئی پڑی ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، کہ دین کی طرف جیسے ہی دیکھا چلو جی دنیا گئی. میں نے آپ کو پہلے کہا آج ہم حرمت دین کے لیے اور عشق رسول کے لیے سبھی کچھ کرنے کو تیار ہیں، سبھی کچھ کرنے کو تیار ہیں. کوئی سائنس نہیں پڑھ سکتا، کوئی دنیا کے علوم نہیں حاصل کر سکتا،
کہ ایک بچے کو شعور جب ملے تو اس کے ماں باپ نے اس کو صرف اتنا بتایا ہو کہ بیٹا تو نے سائنس پڑھنی ہے، تو نے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے، تو نے دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے. کس لیے؟ تاکہ تو اپنے دین کو بتا سکے. اپنی دین کی حرمت کے لیے تو نے یہ سب کچھ سیکھنا، تو نے اپنے رسول کے لیے سب کچھ سیکھنا. یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے، مگر یہ بھی اس کے پیچھے ان کا وائی کلیئر کیا جاتا ہے، نہیں تو نے اسٹیٹس کے لیے تو نے یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ تو بائی پروڈکٹس ہیں، یہ تو چنگا ہے جو ہمیں مفت میں مل جاتا ہے. دنیا جس کا وعدہ تو اللہ نے پہلے کیا ہے. آپ روز یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آپ سوچئے تو صحیح آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں. حضور صرف فرمایا تھا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے اور میری ایک مخصوص دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو جو اسپیشل جو دعا دی گئی اس میں دنیا کی خیر تو پہلے ہے، بعد میں آخرت کی دعا ہے. قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا تھا. آپ کا رب آپ سے پوچھے گا میرے بندے بتا کس نے کہا تھا میرا قرآن؟ میں نے تو تجھے یہ کہا تھا. یہ وہ دوہرا معیار ہے. سوری اگر آپ لوگ آتے ہیں میرے پاس، اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ کے ذہنوں میں دلوں میں دین اور دنیا کا کوئی بالکل کوئی علیحدہ اصطلاحیں ہیں، پھر میری آپ کی نہیں بنے گی. میرے نظر میں دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. میں نے آپ کو پھر کہتا ہوں، میں جن لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے تو 3 براعظموں پر حکومت کر کے دکھائی تھی. یہ وہ کانٹرڈکشن ہے جس کا پھر چلتے چلتے پھر کیا ہوگا؟ اندھی عقیدتیں پیدا کی جاتی ہیں، جھوٹے عشق پیدا کیے جاتے ہیں، جس میں پھر یہ کچھ ہوتا ہے، جس میں پھر یہ کچھ ہوتا ہے. آخری بات کیا ہے کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج ہم عشق رسول میں مرنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ تیار ہیں. ایک سوال لے کر جائیے گا، کیا عشق رسول میں کوئی جینے کے لیے تیار ہے؟ ہر کوئی مرنے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے عشق رسول کے لیے سینہ حاضر ہے. اور عشق رسول میں کوئی جینا چاہتا ہے، یہ سب سے مشکل تھا. جن کو عشق تھا نا رسول سے، انہوں نے جی کر دکھایا. جب وہ جی کر دکھائے نا تب اللہ نے ان کی جانیں بھی قبول کی. کون جینا چاہتا ہے؟ خدا را اس قرآن کو سمجھے. کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. میں نے آپ پچھلی نشست میں کہا تھا اس قرآن سے ہدایت لینے کی اللہ نے ایک ہی شرط رکھی ہے، وہ ہے طلب. اس دل میں صرف خواہش پیدا کیجیے. خدا کی قسم وہ عرش والا فرش پہ اترے گا تو آپ سے کہے گا میرے بندے تو نے مجھے مانگا. آج اس دنیا میں کون ہے جو مجھے مانگتا ہے؟ کون ہے جو مجھے چاہتا ہے؟ کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. تو نے مجھے مانگا، نہیں دیکھ میں حاضر ہوں. تو کہتا تھا نا لبیک، آج میں کہتا ہوں لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں. مانگ تو صحیح. مگر اس کو کوئی مانگتا نہیں. عشق رسول چاہیے مگر رسول کی زندگی کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کیسی تھی. کتنا مشکل ہے. تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا پڑھیں، آپ کے اندر اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ میں ایک ہی دن میں ساری سیرت کی کتاب پڑھ کہ وہ رسول کیسے تھے. پھر کوئی بہکا نہیں سکے گا آپ.